تو پھر آپ آسانی سے اس کو پہچان لیں گی۔ نکسوامیکا میں سلفر بیلاڈونا بھی ہے اور کیوپرم بھی۔ انتڑیوں کے تشنج میں یہ بہت مفید ہے، اس لیے میں عموماً پیٹ درد کے لیے جو ہنگامی دوائیں ہیں ان میں نکسوامیکا بھی ساتھ رکھتا ہوں۔ نکسوامیکا پیٹ درد میں اور اچانک کولک میں بہت اچھا اثر دکھاتی ہے، مگر ہر دفعہ نہیں۔ پیٹ درد اور کولک کی اور بھی بعض دوائیں ہیں جن کو آپ کو ہمیشہ اپنے سفر میں ساتھ رکھنا چاہیے، گھر میں ہمیشہ رکھنا چاہیے، اور اس میں گرمی اور سردی کے اثر کو اگر آپ یاد رکھیں تو آپ کے لیے تشخیص بہت آسان ہو جائے گی۔ بیلاڈونا کا میں نے مزاج بتایا تھا نا، گرم ہے، جس کا کیا مطلب بنے گا؟ سردی سے فائدہ ہوگا۔ اس کو کنفیوژن دور کر لیں اچھی طرح۔ بیلاڈونا اور کیوپرم کا مزاج گرم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مریض کو اگر سردی پہنچائی جائے تو پھر فائدہ ہوگا۔ میگنیشیا فاس کا مزاج ٹھنڈا ہے، اس لیے ایسے مریض کو اگر گرمی پہنچائی جائے تو فائدہ ہوگا۔ نکسوامیکا کا مزاج عموماً ٹھنڈا ہے لیکن بعض باتوں میں گرم ہے، اور تشنجی حالت میں گرم ہے، کمر کی درد میں بھی گرم ہے، ٹکور سے فائدہ ہوتا ہے۔ نہ ٹھنڈا ہے، سوری، تشنج میں گرم ہے لیکن کمر درد جو مستقل ٹھہری ہوئی ہے اس میں مزاج ٹھنڈا ہے۔ یہ تمیز اور فرق بتانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ بیک وقت متضاد علامتیں ہیں۔ میں جو کہتا ہوں نکسوامیکا ٹھنڈے مزاج کی ہے، تو اس میں مسکولر اثر جو عمومی ہیں جن کا تشنج سے تعلق نہیں، مستقل خرابیوں کی وجہ سے بعض دردیں پیدا ہو جاتی ہیں، ان میں اگر نکسوامیکا کے مریض کو آپ ٹھنڈ پہنچائیں گے تو تکلیف بڑھ جائے گی۔ ایسے مریض کی کمر درد سردیوں میں بڑھتی ہے، گرمیوں میں نسبتاً کم ہوتی ہے، لیکن ٹکور کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اس پہلو سے اس کا مزاج میگنیشیا فاس سے زیادہ ملتا ہے، لیکن پیٹ کے تشنج میں گرمی سے اس کو تکلیف زیادہ ہوگی، اور ان دواؤں میں چوٹی کی دوائیں بیلاڈونا اور کیوپرم ہیں، اور یہ دونوں اس کے اندر جز ہیں۔ لیکن عام طور پر جو ہومیوپیتھ آپ کو پیٹ کی علامتوں میں دوا کی تشخیص کا ذریعہ بتاتے ہیں، وہ ایک اور طرح سے انہوں نے طے کیا ہوا ہے۔ پیٹ درد کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ پیٹ درد جس کو یوں آگے جھکنے سے آرام آئے اور مریض اکٹھا ہونا شروع ہو، اس کو کہیں ذرا سیدھا ہو تو اس کی چیخیں نکلیں گی کہ ہاں میری درد بڑھ رہی ہے۔ اور بعض مریض ایسے ہیں کہ وہ پیچھے تن کر بیٹھتے ہیں اور بعض دفعہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی درد میں یا ان کے درد میں، مذکر ہے اصل میں درد، اس کے پیچھے ہٹنے سے آرام ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایسی دردیں جن میں دباؤ سے درد بڑھے، جس کا مطلب ہے کوئی وہاں تھوڑا سا کوئی ایسا بنا ہوا ہے جس کو جو چیز ٹچ بھی کرے یا دباؤ پڑے اس کو تکلیف بڑھاتی ہے، ان کو پیچھے ہٹنے سے آرام آئے گا، کیونکہ جب یوں ہوں گے تو وہ دباؤ بڑھ جائے گا۔ ایسے مریض جہاں مثلا انتڑیاں پھول رہی ہیں اور ہوا کے پاکٹس بن گئے ہیں تشنج کی وجہ سے، وہاں اگر آپ ان کو دبائیں گے تو آرام آئے گا، کیونکہ انتڑیوں میں جگہ جگہ غبارے سے بنے ہوتے ہیں اور اسپیزم ہونے کی وجہ سے بعض جگہ وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہیں، بعض جگہ لگتا ہے پھٹ جائیں گی۔ وہاں اگر اس کو یوں کر کے دبا کے رکھو تو نسبتاً آرام ہوگا۔ تو عموماً ڈایاسکوریا وہ دوا ہے جس کو کالوسینتھ کے مقابل پر سمجھنا ضروری ہے۔
یہ دو دوائیں ہیں جو پیٹ درد میں ان علامتوں سے پہچانی جاتی ہیں. گرم سرد کی بحث فی الحال چھوڑ دیجئے. اب عام طور پر جو پیٹ درد ظاہر ہوتی ہے اس کے اوپر اس پہلو سے کس طرح آپ کو دوا کا پتہ چلے گا. کولوسینتھ جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ کولوسینتھ یہ وہ ایک قسم کی کھیرے کی قسم ہے جو جنگل میں پایا جاتا ہے اور ریتلے علاقوں میں جو ہے نا ان کا ہمارے بھٹی صاحب کا علاقہ وہاں کثرت سے پایا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ تما پتا ہے نا کیا؟ لیبیا میں بہت ہے. ہاں ریتلا علاقہ ہے اور ٹبوں والا علاقہ, وہاں جو بیل ہوتی ہے اس میں ایک چیز اگتی ہے تما, وہ بہت ہی خطرناک کڑوی چیز ہے اور سخت اسپیزموڈک ہے اپنے اثر میں. تمے کے اوپر زیادہ ریسرچ نہیں ہوئی عموماً, ورنہ میرے خیال میں یہ بہت ہی مفید دوا بن سکتی ہے ہومیوپیتھک میں, مگر بالعموم زیادہ تر ان کی پہنچ کولوسینتھ کے اس حصے پر یعنی تمے کے اس حصے پر ہے جس میں پیٹ کی درد ایسی ہو جس کو دبانے سے آرام آئے. یعنی فائدہ نہیں ہوتا, مگر اگر کچھ کمفرٹ ملتی ہے تو سامنے جھک کر یوں بیٹھنے سے ملتی ہے. اور جہاں مریض اکٹھا ہوا نظر آئے گا درد کی وجہ سے, وہاں تمے کا زہر عام طور پر فائدہ دیتا ہے. اس کا جڑنے یا نہ جڑنے سے تعلق نہیں, اصل میں اسپیزم ہے, اور اسپیزم کے نتیجے میں نقصوامی کا بھی کام آتا ہے اور بیلاڈونا بھی کام آتا ہے. لیکن اگر مریض پیچھے کو اکڑتا ہے تو وہ ایک ہی دوا ایسی ہے جو سرے دست اب تک ہومیوپیتھی کو معلوم ہوئی ہے, وہ ہے ڈایاسکوریا. بس ڈایاسکوریا رکھنا بھی ضروری ہے. ہر گھر میں بچوں کے اور بڑوں کے اچانک پیٹ درد کے لیے یہ دوائیں جو ہیں یہ عموماً اپنا کام دکھائیں گی. اگر پیچش ہو واضح طور پر اور اس کی وجہ سے پیٹ درد ہو تو اس کے لیے پیچش کا علاج الگ مضمون ہے. میں اچانک کولک کی بات کر رہا ہوں. رات کو ایک دم آدمی اٹھتا ہے درد کی وجہ سے, اس کو تکلیف ہوتی ہے, تو اس کے لیے آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس نے رات کیا کھایا تھا, کس بات کا اثر پڑا ہے, اور معین کرنا پڑے گا کس چیز سے درد بڑھتی ہے. مثلا بعضوں کو کوکا کولا سے درد بڑھتی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوک سے مجھے تکلیف ہو جائے گی. بعضوں کو بعض قسم کی دالیں ہیں وہ کھانے سے رات کو قریباً 1-2 بجے پھر اچانک دورہ پڑے گا اور وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. ایسے موقع پر فوری اثر کی دوائیں اگر پاس ہوں تو اللہ کے فضل سے بہت بڑے کرائسس سے نجات مل جاتی ہے. دلی میں جب ہم ٹھہرے ہوئے تھے پچھلی دفعہ جب قادیان گئے ہیں, تو میں عموماً اس وہاں چونکہ اور زیادہ سیر کا وقت نہیں تھا تو میں تہجد کے وقت نماز کے ساتھ کے علاوہ ورزش کا بھی وقت نکالتا تھا تاکہ وہ پیٹ ٹھیک رہے اور بیٹھ کے کام جو ہے اس میں نقص کی علامتیں نہ پیدا ہو جائیں. تو میں باہر ورزش کر رہا تھا تو طوبہ نکل آئی باہر, شدید تکلیف میں تھی, تکلف کی وجہ سے ویسے مجھے جگاتی نہ, مگر شکر ہے کہ میں اٹھ کے اس وقت ورزش کر رہا تھا. میری پاؤں کی دھمک سنی تو باہر آئی کہ مجھے بڑی سخت پیٹ میں درد ہو رہی ہے اور برداشت نہیں ہو رہی. تو اس کو میں نے وہ 1-2 علامتیں پوچھی اور وہ دوائی دی, تو اندر جا کر 2-3 منٹ کے اندر ہنستے ہی واپس آ گئی. ہم نے کیا دیا تھا, میں نے کہا کیوں کیا ہو گیا, بالکل ختم ہو گیا تھا, بالکل ٹھیک ہوں. ورنہ ایسے موقع پر ایمبولینس بلانی پڑتی ہے, باہر لے جانا پڑتا ہے. یہ تو آپ کو بھی بلایا تھا یاد ہے, اور وہ آپ کی دوا سے پہلے ٹھیک ہو چکی تھی. ویسے اس میں کچھ کمپلیکیشن تھی, ایک ایسی نئی علامت ظاہر ہوئی تھی جو میں نے اس کو کور نہیں کیا تھا. ابھی میں پرانی دوائی دے رہا تھا, وہ فائدہ نہیں دے رہی تھی. پھر مجھے خیال آیا کہ اس کو وہ دوا دینی چاہیے, وہ میک فاس تھی. اس کو میں پہلے
آگے پیچھے اور یوں پیچھے ہٹنے، اس کی وجہ سے دیکھ رہا تھا نا. پھر مجھے خیال ہے میں نے اس سے پتہ کیا تو پتہ لگا کہ اس کو ٹکور سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس پر پھر میں نے میگنیشیا فاسٹ گرم پانی میں گھول کے چند خوراکیں پلائی ہیں اور اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو گئی. تو یہ دوائیں اپنی تمام علامتوں کے ساتھ ازبر ہونی چاہیے. وہ وقت کتابیں دیکھنے کا ہوتا ہی نہیں. جب بھی پیٹ درد کے دورے ہوں، اس قسم کی علامتیں ہوں، اچانک اسال ہو ایسے ہو جائیں جو زندگی لے سکتے ہیں انسان کی، وہاں کون سی کتابیں آپ اٹھا کے پڑھیں گے اور ہر دفعہ کتابیں میسر کب ہوتی ہیں؟ تو یہ باتیں یاد رکھیں.